حضرات، محفل اپنی آب و تاب کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئی، اور مقطع محفل کے طور پہ مجھے فخر ہے کہ فخری صاحب میری فہرست میں ہیں، فخری جعفری میریٹھی صاحب۔ دیکھیے کچھ شخصیتیں ایسی ہیں ہندوستان میں ہمارے پاس، آپ کو تو فخر ہونا چاہیے، ہم کسی بھی ملک میں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کر سکتے ہیں۔ ایسی کچھ شخصیتیں ہیں جس میں سے ایک نام چندن فیض آبادی صاحب کا بھی ہے، اور بہت ساری شخصیتیں ہیں آپ کے سامنے، فخری جعفری میریٹھی صاحب، اعظم سلطان پوری صاحب، سلیم بلرام پوری صاحب، سہیل صاحب، بہت ساری ایسی شخصیتیں ہیں کہ ہم دوسرے ممالک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں کہ صرف آپ کے پاس نایاب گوہر نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس بھی ہے، اور اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ یہاں کے دیکھیے ماشاءاللہ، آنکھیں چار کر کے کچھ لوگ مجھے ایسا دیکھ رہے ہیں، شاید صبح 5:30 بجے مجھے نہ جانے دیں، تو اس لیے آپ کی آنکھیں دو ہو جائیں، میں فخری جعفری میریٹھی صاحب کو آپ کے حوالے کروں، لیکن میں 4 مصرے ان کے استقبال میں پڑھوں گا، اور وہ چاروں مصرے آپ سن لیجئے۔ 4 مصرے نہ سنیے، حسنین اکبر سے شروع کیا تھا تو حسنین اکبر پہ ہی ختم کرتا ہوں اپنی گفتگو کو، سنیے گا۔ میں بعد میں بتاؤں گا کہ منقبت ہے کہ قصیدہ ہے کہ غزل کے یہ مصرے ہیں، آپ خود سن لیجئے گا، لیکن ہاں نہیں، ربائی تو ہو ہی نہیں سکتی، اس کی بحر الگ ہے، ربائی سنی لیجئے تاکہ اس کی بحر بھی سمجھ میں آ جائے، جیسے ربائی کے مصرے الگ ہیں، پڑھنے کا لہجہ الگ ہے۔ قانون شریعت کا شناسہ ایسا، یہ ربائی کا لہجہ ہے، قانون شریعت کا شناسہ ایسا، میر انیس خدائے سخن رحمۃ اللہ علیہ تابسرا، ان کی بھی حاضری ہو جائے۔ قانون شریعت کا شناسہ ایسا، کوثر بھی تصدق ہو وہ پیاسا ایسا، میر انیس صلی اللہ مقامہ، قانون شریعت کا شناسہ ایسا، مصروں کے تیور دیکھیے، قانون شریعت کا شناسہ ایسا، کوثر بھی تصدق ہو وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ یہ ہے ربائی، یہ ربائی کا لہجہ ہے، قانون شریعت کا شناسہ ایسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے۔ بھیا جا رہے ہو؟ بھیا جا رہے ہو کیا؟ بیٹھ جاؤ۔ قانون شریعت کا شناسہ ایسا، میں بہت بے تکلف ناظم ہوں، قانون شریعت کا شناسہ ایسا، کوثر بھی تصدق ہو وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ اب آئی گئے ہیں مصرے تو 4 صرف ایک بند پڑھ دیتا ہوں، اور وہ بھی مختار فتح پوری صاحب، فتح پور ان کا آبائی وطن، حال مقیم پاکستان۔ مصروں کی ساخت دیکھیے گا اور بڑا لطف آئے گا۔ معتبر شاعر کے لیے، بھئی معتبر میری فہرست میں سب ہے لیکن ہم مقطع بھی معتبر ہے، تو معتبر شاعر کے لیے معتبر شخصیت کے معتبر مصرے فرماتے ہیں کہ خالق اکبر کا ہم خیال حسین۔ مختار فتح پوری، بیت پہ تو جھوم جائیں گے آپ، خالق کیسے محتاط ہو کے شاعری کی جاتی ہے دیکھیے گا، خالق اکبر کا ہم خیال حسین، خالق اکبر کا ہم خیال حسین، زوال جس کو نہیں ہے وہ لازوال حسین۔ سو گئے کیا؟ تھک گئے؟ خالق اکبر کا ہم خیال حسین، خالق اکبر کا ہم خیال حسین، زوال جس کو نہیں ہے وہ لازوال حسین، بشر کے روپ میں اللہ کی مثال حسین۔ خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین، میں ابھی تک اسی دشت کی سیاحی میں کھویا تھا کہ مصرع کیا پڑھ رہا ہوں۔ خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین، اسی کو شاعر کہتے ہیں، خیال خالق، اسی لیے تو سوچ رہا تھا کہ مصرع کیا پڑھ رہا ہوں۔ خیال خالق اکبر کا ہم خیال، بھائی پہلے تو جو ہوتا تھا رات گئی بات گئی، اب تو ویڈیو کیمرہ ہے سب کچھ قید ہو جائے گا۔ خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین، آپ کا سناٹا کسی بڑے طوفان کی آہٹ ہے، بیت پہ بولیے گا، خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین، زوال جس کو نہیں ہے وہ لازوال حسین، بشر کی شکل میں اللہ کی مثال حسین، دل رسول کی دھڑکن علی کا لال حسین، دل رسول کی دھڑکن علی کا لال حسین، حسین جیسے کسی کے بھی والدین نہیں، بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں، حسین جیسے کسی کے بھی مصروں کی قدر ہوتی ہے جبل پور میں، لہجہ کیا ہے، لہجہ دیکھا ہی نہیں جاتا، آرام سے پڑھ دیا جائے سن لیا جاتا ہے، حسین جیسے کسی کے بھی والدین نہیں، بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں۔ آئیے آپ کا محبوب شاعر آپ کے حوالے میں گزارش کر رہا ہوں، محترم فخری جعفری میریٹھی صاحب کی دم دمادم نم حسین یا علی مولا حسین، دم دمادم نم حسین یا علی مولا حسین۔ سے ان مصروں کو مربوط کرتا ہوں، میں ہدیہ سماعت کرتا ہوں، سارے جھوٹوں کو بھی اس سچائی کا احساس ہے
سارے جھوٹوں کو بھی اس سچائی کا احساس ہے. مجھے ایسا نہ لگے کہ محفل ختم ہو رہی ہے، مجھے ایسا لگے کہ محفل شروع ہو رہی ہے، کیونکہ ہماری محفلیں ختم نہیں ہوتی ہیں، یہ ملتوی ہوتی ہیں. سارے جھوٹوں کو بھی سچا، جس کو نیند آ رہی ہو اسے میری طرف سے اجازت ہے چلا جائے. میں 5 لوگوں میں بھی پڑھ دوں گا، لیکن پڑھوں گا ایسے ہی جو جیسا میرا اسٹائل ہے پڑھنے کا، اور جیسے سننے کا حق ہے اس طریقے سے سنانا چاہتا ہوں. جس کو نیند آتی ہے اس کو اجازت ہے میری طرف سے، بالکل جا سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. جو جاگ رہا ہو وہ جاگے. سارے جھوٹوں کو بھی سچائی کا احساس ہے. ثانیے شیر خدا عباس تھا، عباس ہے. مصرے پڑھتا ہوں صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ. مصرے میں آپ شامل ہوئے، آپ کا ایک نعرہ خاص ہے، عباس ہے، عباس ہے. ایک نعرہ خاص ہے، عباس ہے، عباس ہے. نعرے سارے جھوٹوں کو بھی سچا. مربوط کرتا ہوں آپ کے مصروں سے. یہ لہجہ ہے غازی عباس علمدار کا، کس طرح یہ مربوط ہوتا ہے آپ کے جشن سے، یہ کیفیت ہے. اگر خاکسار طالب علم اس ربط کو قائم کرنے میں کامیاب ہو تو آپ دعاؤں سے نواز دیجیے گا. مطلب کہ آپ نے حفاظت کی، آپ کا بہت شکریہ. سارے جھوٹوں کو بھی سچائی کا احساس ہے. ثانیے شیر خدا عباس تھا، عباس ہے. آخری وارث بھی آئے گا ہماری شکل میں. نہیں نہیں نہیں، ایسے سنا نہیں جاتا جبل پور میں. پی جا مصرع پیا نہ کریں. آخری وارث بھی آئے گا ہماری شکل میں. غازی عباس علمدار کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ آخری وارث بھی آئے گا ہماری شکل میں. اب قیامت تک علمداری ہمارے پاس. آخری وارث بھی آئے گا ہماری شکل میں. اب قیامت تک علمداری ہمارے پاس ہے. اب قیامت تک علمداری ہمارے پاس ہے. ایک ابھی بنگلور میں ایک مصرع ہوا تھا، پھر امام حق سے ہوگا حق کا چرچا ہر طرف. پھر امام حق سے ہوگا حق کا چرچا ہر طرف. یہ بھاپ اٹھتے ہوئے شعر ہیں. دراصل کیا ہے کہ ابھی یہ قاسم بھائی ہمارے گور ایجنسی سے لکھنؤ سے یہاں تشریف لائے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ لائیو دکھا رہے ہوں اس کو، یہ نہ دکھا رہے ہوں گے، کوئی اور لائیو دکھا رہا ہوگا. تو جو شعر جیب میں ہے وہ نیا ہے، ٹھیک ہے. تو میں یہ مصرے پڑھتا ہوں. نہیں لوگ ابھی اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ کل جو محفل ہوئی تھی اس میں کیا پڑھا تھا ابھی دیکھو. تو اس لیے اب نیا کہاں سے لائیں گے؟ تو اتنی جلدی شاعری نہیں ہوتی ہے. جتنی جلدی اپلوڈ ہوتا ہے اتنی جلدی شاعری نہیں ہوتی ہے. خیال ہم لوگ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، محفل اپلوڈ ہوتی ہے، ذرا سمجھیے گا. ہم فکر کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور محفل اپلوڈ ہوتی ہے. تو جو اسپیڈ اپلوڈ کی ہے اس کے مقابلے میں ڈاؤن لوڈنگ کی اسپیڈ نہیں ہے. ایک شعر بہت مشکل سے ہوتا ہے اور اپلوڈ ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ابھی سیدھے چلا جائے گا. اب آپ کہتے رہیے، کوئی بات نہیں ہے. اب وہ جس نے سن لیا وہ کہے گا نیا پڑھیے، نیا پڑھیے. تو جو جیب میں وہ نیا ہے، ٹھیک ہے. میں پڑھتا ہوں مطلب. ایک درود مل جل کے پڑھ دیجئے، محفل بن چکی ہے. پھر امام حق سے ہوگا حق کا چرچا ہر طرف. مطلع کے ساتھ 3 شعر ملا کے ٹوٹل 4 شعر. یہ بالکل تازہ شاعری. ہدیہ سماعت کرتا ہوں. ہے زمانے میں ستم کا بول بالا ہر طرف. ہے زمانے میں ستم کا بول بالا ہر طرف. آئیں گے مولا تو پھر بدلے گا نقشہ ہر طرف. جسے یقین ہو نقشہ بدلے گا وہ بولے.
جسے نہ ہو واپس کر دے، میرا مصرع کہیں اور پڑھ دوں میں جا کے۔ ہے زمانے میں ستم کا بول بالا ہر طرف، آئیں گے مولا تو پھر بدلے گا نقشہ ہر طرف۔ بولتے قرآن کو، اعظم مصرع کا لہجہ دیکھو، بولتے قرآن کو جزدان سے آنے تو دو۔ سبحان اللہ، بولتے قرآن کو جزدان سے آنے تو دو۔ مصرع پڑھتا ہوں اور قافیہ ہدیہ سماعت کرتا ہوں، لفظ قرآن سے مربوط کرتا ہوں قافیے کو۔ بولتے قرآن کو جزدان سے آنے تو دو، گونج اٹھے گا لہجہ نہج البلاغہ ہر طرف۔ بولتے قرآن کو جزدان سے آنے تو دو، بولتے قرآن کو جزدان سے آنے تو دو، بولتے قرآن کو جزدان سے آنے تو دو۔ یہ جو قاسم بھائی ویڈیو بنا رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم ہے کہ میں 3:30 بجے کے بعد پڑھ رہا ہوں۔ جو ویڈیو کلپ کھولے گا دیکھے گا فخری میرڈی نے پڑھا، اس کو نہیں معلوم کہ 3:30 بجے پڑھ رہا ہوں میں، آپ تمام شعراء کو سن چکے ہیں۔ یہ کیمرہ آپ کو ریکارڈ کر رہا ہے، مجھے نہیں کر رہا۔ یہ جو کیمرہ ہے ان کا، یہ آپ کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ آپ اچھا سنیں گے تب مانا جائے گا کہ میں نے اچھا پڑھا۔ تو کیمرے کو نہیں پتا 3:30 بجے ہے۔ میں شعر پڑھتا ہوں اور ایسا لگے محفل شروع ہو رہی ہے، کسی پہ کوئی تھکان نہیں ہے۔ بولتے قرآن کو جزدان سے آنے تو دو، گونج اٹھے گا لہجہ نہج البلاغہ ہر طرف۔ کربلا کے بعد کر لیتے یقیناً خودکشی۔ مجھے نہیں معلوم کیسے پڑھیں گے، سنیں گے آپ، میں تو پڑھنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ کربلا کے بعد کر لیتے یقیناً خودکشی۔ پھر پڑھتا ہوں، کتنی بار پڑھوں مصرع؟ کربلا کے بعد کر لیتے یقیناً خودکشی۔ یہاں سے موڈ بنا دیجئے گا میرا، تھوڑی خدمت ہو جائے۔ کربلا کے بعد کر لیتے یقیناً خودکشی، کربلا کے بعد کر لیتے یقیناً خودکشی، کربلا کے بعد کر لیتے یقیناً خودکشی، کربلا کے بعد کر لیتے یقیناً خودکشی۔ بس عریضوں کے لیے زندہ ہے دریا ہر طرف۔ بھائی داد دئیے ذرا، زبان ہلتی رہے تو لگے ماحول بنا ہوا ہے۔ کربلا کے بعد کر لیتے یقیناً خودکشی، کربلا کے بعد کر لیتے یقیناً خودکشی۔ بس عریضوں کے لیے زندہ ہے دریا ہر طرف، وارث الیاس کے وارث سے ملنے کے لیے۔ میں تو اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، مجھے نہیں معلوم۔ وارث الیاس کے وارث سے ملنے کے لیے بے دھڑک جاتا ہے پانی میں عریضہ ہر طرف۔ سبحان اللہ۔ وارث الیاس کے وارث سے ملنے کے لیے نعرہ حیدری، بے دھڑک جاتا ہے پانی میں عریضہ ہر طرف، وارث الیاس کے وارث سے ملنے کے لیے بے دھڑک جاتا ہے پانی میں عریضہ ہر طرف۔ یہاں سے یہ ایک قطعہ پڑھتا ہوں، یہ بھی آپ کے عنوان پہ ہے، اور کوشش یہ رہے گی کہ کوئی بھی منقبت پڑھوں ایک آدھ شعر آپ کے عنوان پہ اس کے اندر ہونا چاہیے۔ میں پڑھتا ہوں مصرع، ایک درود مل جل کے پڑھ دیں۔ 90% محفلوں میں اسی ٹائم پڑھتا ہوں، تو بالکل عادی ہوں کس طریقے سے سنا جائے گا اور کیا ہونا چاہیے، تو اس کی عادت پڑ چکی ہے۔ کہیں کہیں محبت سے سن لیا جاتا تو لگتا ہے کہ ہاں محفل ہو رہی ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔
میں مطلع سے مربوط کر کے ایک شعر پڑھتا ہوں اور آپ کے جشن کا شعر ہے یقینی طور پہ. وہ کیسے حفاظت ہوتی ہے شاعری کی یہ آپ کا پارٹ ہے, میرا پارٹ نہیں ہے. میرا پارٹ شاعری سنانا ہے, اس کی حفاظت آپ کا پارٹ ہے. میں پڑھتا ہوں مصرے. اعظم بھائی یہ نئے مصرے ہیں. میں نے قرآن سے سیکھا ہے قصیدہ لکھنا. منڈی ہلانے کی نہیں ہے, منڈی ہلانے کی نہیں ہے. جو لوگ بہت بڑھیا مصروں میں بھی خالی منڈی ہلا دیتے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مسڈ کال مار رہے ہیں. میں نے قرآن سے سیکھا ہے قصیدہ لکھنا, میں نے قرآن سے سیکھا ہے قصیدہ لکھنا, ورنہ دشوار تھا موجوں کو مسلح لکھنا. ذرا جاگ کے, ذرا جاگ کے, ذرا جاگ کے. میں نے قرآن سے سیکھا ہے قصیدہ لکھنا, ورنہ دشوار تھا موجوں کو مسلح لکھنا. جسم کانپ اٹھتا ہے اور روح لرز جاتی ہے, جسم کانپ اٹھتا ہے اور روح لرز جاتی ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں عریضہ لکھنا. جسم کانپ اٹھتا ہے. میں نے قرآن سے سیکھا ہے قصیدہ لکھنا, میں نے قرآن سے سیکھا ہے قصیدہ لکھنا, ورنہ دشوار تھا. بیٹے کمر لگا کے بیٹھو گے تو سارے شعر پرانے پڑھوں گا, اگر نئے سننے تو آگے بیٹھو. میں نے قرآن سے سیکھا ہے قصیدہ لکھنا, ورنہ دشوار تھا موجوں کو مسلح لکھنا. جسم کانپ اٹھتا ہے اور روح لرز جاتی ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں عریضہ, لوگ آسان سمجھتے ہیں عریضہ لکھنا. جسم کانپ اٹھتا ہے اور روح لرز جاتی ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں عریضہ لکھنا. یہ ایک مطلب اور 3-4 شعر پڑھتا ہوں. ایک ابھی مصرع ہوا تھا, اب قیامت تک ہے دریا حضرت عباس کا. اب قیامت تک ہے دریا حضرت عباس کا. اب کچھ لوگ جو یوٹیوب کے وہ ہیں کیڑے, وہ دماغ پہ زور ڈال رہے ہوں گے کہ یہ تو ابھی آیا ہی نہیں, کہاں سے بتا رہے ہیں. اب قیامت تک ہے دریا حضرت عباس کا. مطلب میں یہ مصرع مربوط کر کے, اور 2 ایک شعر ہیں بہت جلدی جلدی آپ کو سناتا ہوں. ایک آدھ شعر بہت قیمتی ہے اس لیے میں نے انتخاب کر لیا ان مصروں کا. مطلب گزارش کرتا ہوں. کہہ رہا ہے سب سے روضہ حضرت عباس کا, کہہ رہا ہے سب سے روضہ حضرت عباس کا. اب قیامت تک ہے دریا حضرت عباس, کہہ رہا ہے سب سے روضہ حضرت عباس کا. اب قیامت تک ہے دریا حضرت عباس کا. جو ابو طالب کا رشتہ ہے رسول اللہ سے. مجھے نہیں معلوم کیسے سنیں گے آپ. جو ابو طالب کا رشتہ ہے رسول اللہ سے, ہے سکینہ سے وہ رشتہ حضرت عباس. جو ابو طالب کا رشتہ ہے رسول اللہ سے, جو ابو طالب کا, ایسا نہ لگے کہ تھک گئے آپ. ایک نعرہ خاص ہے, عباس ہے, عباس ہے. ایک نعرہ خاص ہے, عباس ہے, عباس ہے. نعرے جو ابو طالب کا رشتہ ہے رسول اللہ سے, ہے سکینہ سے وہ رشتہ حضرت عباس کا. باپ حیدر, کبھی کبھی لہجہ بھی اپنے آپ میں وہ کیفیت رکھتا ہے کہ مفہوم کے ساتھ اگر بات ہو تو ٹھیک ہے, کبھی مفہوم نہیں بھی ہو تو لہجہ کبھی کبھی بہت اچھی ویلیو رکھتا ہے اور داد لے لیتا ہے. اس میں مفہوم کے ساتھ لہجہ رکھا ہے. پسند خاطر ہو تو دعاؤں سے نوازیے گا. باپ حیدر
مورث آلہ ہیں عبد المطلب. سبحان اللہ. ابھی موڈ نہیں بنایا آپ نے میرا. یقینی طور پہ جس کیفیت سے خدمت کرنا چاہتا ہوں اس کیفیت تک لے آئیے آپ مجھے. باپ حیدر مورث آلہ ہیں عبد المطلب. کتنا پاکیزہ ہے شجرہ حضرت عباس. باپ حیدر مورث باپ حیدر مورث آلہ ہے عبد المطلب. کتنا پاکیزہ ہے شجرہ حضرت عباس کا. ساقی کوثر سے کوثر پر کہا جبریل نے. ساقی کوثر سے کوثر پر کہا جبریل نے. ہو گیا دریا پہ قبضہ حضرت عباس کا. ساقی کوثر سے کوثر پر کہا جبریل نے. ہو گیا دریا پہ قبضہ حضرت عباس کا. کر نہیں سکتا ہے قبضہ اب وہاں کوئی یزید. کر نہیں سکتا ہے قبضہ اب وہاں کوئی یزید. اب قیامت تک ہے دریا حضرت عباس. کر نہیں سکتا ہے قبضہ. یہ 2 شعر پڑھتا ہوں اور جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے ہدیہ سماعت کرتا ہوں. کر نہیں سکتا ہے قبضہ اب یہاں کوئی یزید. اب قیامت تک ہے دریا حضرت عباس کا. ٹوٹا نیزہ ظلم کی تیغوں کے ٹکڑے کر گیا. مجھے پتا ہی نہیں آپ کیسے سنتے ہیں. مجھے تو یہ پتا میں پڑھتا کیسے ہوں. ٹوٹا نیزہ ظلم کی تیغوں کے ٹکڑے کر گیا. بس دفاعی تھا وہ حملہ حضرت عباس. ٹوٹا نیزہ ظلم کی تیغوں کے ٹکڑے کر گیا. بس دفاعی تھا وہ حملہ حضرت عباس کا. اس نے فوج ظلم پر سب سے بڑا حملہ کیا. اس نے فوج ظلم پر سب سے بڑا حملہ کیا. پھر پڑھتا ہوں مصرع. اس نے فوج ظلم پر سب سے بڑا حملہ کیا. تھا جو چھوٹا سا بھتیجا فوج. بہت شکریہ. اس نے فوج ظلم پر سب سے بڑا حملہ کیا. اس نے فوج ظلم پر. بھیا مائک یہاں سے چلتا ہے. یہ نہیں وہ اس کی ایکو جو ہے اس کو کنٹرول کر لے اور تھوڑا سا والیوم بڑھا کے رکھے. ایکو کم کر دیجئے. ایکو نہیں چاہیے مجھے. والیوم رکھیں بڑھا ہوا. اس نے فوج ظلم پر سب سے بڑا حملہ کیا. تھا جو چھوٹا سا بھتیجا حضرت عباس کا. تھا جو چھوٹا سا بھتیجا حضرت عباس کا. ابھی رائے بریلی میں ایک مصرع ہوا تھا. دھوم ہے دونوں جہاں میں آمد شبیر کی. دھوم ہے دونوں جہاں میں آمد شبیر کی. اس مصرے پہ کچھ شعر آپ کو سناتا ہوں اور اس کے بعد میں نے ایک عنوان طے کیا ہے جو ہے ابو طالب کا سفر. تمام جو شرائط جناب ابو طالب کی مدح کے لیے ہونی چاہیے ان تمام شرائط کی پابندی کرتے ہوئے کچھ بہترین شاعری میں نے مرتب کی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ آپ تک پہنچے. لیکن ان مصروں سے اگر وہ کیفیت آپ پیدا کر لیں گے جو آپ تک پہنچنے کی ہے. اذان کا کیا ٹائم ہے شجاعت بھائی یہاں آپ کے گاؤں میں؟ پھر بھی پتہ تو ہے 4:30.
ہاں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں مطلع گزارش کرتا ہوں، یہ دو مطلع ہیں. حسدی اصغر تو قوت بڑھ گئی شبیر کی. میں پورے موڈ میں پڑھنا چاہتا ہوں ان مصروں کو، اگر آپ سن لیں گے تو مجھے اچھا لگے گا. حسدی اصغر تو قوت بڑھ گئی شبیر کی. حسدی اصغر تو قوت بڑھ گئی شبیر کی. حسدی اصغر. بھائی صاحب ایک بہت بڑے اناؤنسر ہیں انڈیا میں جن کا نام نجیب الہآبادی ہے، جنہیں آفتاب نظامت کہا جاتا ہے. وارانسی کی ایک محفل میں نے ان کا موبائل چھین لیا تھا، اور جب تک پڑھتا رہا، جب تک اپنی جیب میں رکھا، اس کے بعد دیا تھا. سمجھ گئے نا آپ میری بات کیا کہہ رہا ہوں میں؟ نے ویڈیو دیکھ لیں آپ تو یوٹیوب پہ گھسے کے رہتے ہیں، دیکھیے بنارس کی فاطمین کی ویڈیو دیکھیے. ان کا موبائل میں نے جب تک سینے رکھا، جب تک میں پڑھتا رہا. حسدی اصغر تو قوت بڑھ گئی شبیر کی. حسدی اصغر تو قوت بڑھ گئی شبیر کی. اس مصرے سے موڈ بناؤ تھوڑا سا، جبھی تو پڑھوں مصرا. حسدی اصغر تو قوت بڑھ گئی شبیر کی. حسدی اصغر تو قوت بڑھ گئی شبیر کی. حسدی اصغر تو قوت بڑھ گئی شبیر کی. چیخ اٹھا ہرملا بھی چیخ سن کر تیر کی. حسدی اصغر تو قوت بڑھ گئی. نیند اڑانے والا مطلب پڑھ دیا خدا کی قسم. حسدی اصغر تو قوت بڑھ گئی شبیر کی. چیخ اٹھا ہرملا بھی چیخ سن کر تیر کی. ایک بھائی نے تقسیم یوں جاگیر کی. سبحان اللہ. اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ اس منزل پہ آ چکے ہیں میرے ساتھ کہ میں جیسے پڑھ رہا ہوں آپ اسی طریقے سے سن رہے ہیں. بہت شکریہ. ایک بھائی نے تقسیم یوں جاگیر کی. شام زینب کا ہوا اور بھیا پانی دے دو یہاں پر، پوری بوتل منگا کے یہاں رکھو، ابھی پڑھنا بہت ہے. ایک بھائی نے تقسیم یوں جاگیر کی. ایک بھائی نے تقسیم یوں جاگیر کی. شام زینب کا ہوا اور کربلا شبیر کی. کوئی سمجھا ہی نہیں زینب ہے یا حیدر ہے یہ. کوئی سمجھا ہی نہیں زینب ہے یا حیدر ہے یہ. کوئی سمجھا ہی نہیں زینب ہے یا حیدر ہے یہ. بس صدا آتی رہی تصویر سے تصویر. کوئی سمجھا ہی نہیں زینب ہے یا حیدر ہے یہ. بس صدا آتی رہی تصویر سے تصویر کی. تو گھر میں گھس کر بھائی کے قاتل پہ حملہ کر دیا. گھر میں گھس کر ایسا لگے محفل شروع ہوئی ہے. گھر میں گھس کر بھائی کے قاتل پہ حملہ کر دیا اور وہی بنیاد رکھ دی ماتم شبیر. ایک بھائی نے تقسیم یوں جاگیر کی. شام زینب کا ہوا اور کربلا شبیر کی. کوئی سمجھا ہی نہیں زینب ہے یا حیدر ہے یہ. بس صدا آتی رہی تصویر سے. گھر میں گھس کر بھائی کے قاتل پہ حملہ کر دیا اور وہیں بنیاد رکھ دی ماتم شبیر کی. اور وہیں بنیاد رکھ دی ماتم شبیر کی. اب میں سمجھا ہرملا کی سانس کیوں رکنے لگی.
ابراہیم بھائی اس کونے سے اس کونے تک کیمرہ گھما دیجیے گا تاکہ سند رہے کہ یہ مصرع کہاں تک پہنچا تھا. یہاں سے شجاعت بھائی سے شروع کریے گا. اب میں سمجھا, میں پڑھوں گا ایسے ہی, ادھر مت دیکھو, وہ خود تمہیں دیکھ لے گا, وہ دیکھے گا تمہیں, تم مت دیکھو اسے, تم مجھے دیکھو. اب میں سمجھا ہرملا کی سانس کیوں رکنے لگی. گردن بیشیر نے گردن دبا دی تیر کی. اب میں سمجھا ہرملا کی سانس کیوں رکنے لگی. گردن بیشیر نے, یہ بھاپ اٹھتا ہوا تھا. اب میں سمجھا ہرملا کی سانس کیوں رکنے لگی. گردن بیشیر نے, میں بہت موڈ میں پڑھ رہا ہوں خدا کی قسم سے, گردن بیشیر نے گردن دبا دی تیر کی. تم سمجھتے ہو ہمارے ہاتھ پاؤں بندھ گئے, تم سمجھتے ہو ہمارے ہاتھ پاؤں بندھ گئے, ہم سمجھتے ہیں کہ قسمت کھل گئی زنجیر کی. تم سمجھتے ہو ہمارے ہاتھ پاؤں بن گئے, تم سمجھتے ہو ہمارے ہاتھ پاؤں بن گئے, ہم سمجھتے ہیں کہ قسمت کھل گئی زنجیر کی. جس جگہ میدان میں اصغر مسکرائے تھے وہیں, جس جگہ میدان میں اصغر مسکرائے تھے وہیں آج تک میت پڑی ہے ہرملا کے تیر. آج تک میت پڑی ہے, آج تک میت پڑی ہے ہرملا کے تیر کی. میں نے کچھ اور سوچا تھا لیکن یہاں سے میں ایک منزل پہ آ گیا ہوں. میں 4 شعر پڑھتا ہوں اور اس کے بعد ایک مطلب اور 4-5 شعر اذان سے مطلب یوں سمجھیے اس عبادت کو اور اس عبادت سے مربوط کرتے ہوئے اپنی بات کو آئندہ ملاقات تک کے لیے میں ملتوی کر دوں گا انشاءاللہ. میں 4 شعر پڑھتا ہوں, 2 شعر شہزادی زینب کے حوالے سے, ایک شعر غازی عباس کے لیے اور ایک شعر شہزادے علی اصغر کے لیے. آپ لوگ جب پیار سے پکارتے ہیں شاعر شیر خار کربلا کہہ کے, تو اگر نہیں یہ ذکر کروں تو مجھے لگتا میری عبادت ادھوری رہ جائے گی. تو شہزادے کا ذکر کرے بغیر جو ہے وہ بات مکمل نہیں ہوتی. ایک شعر بہت قیمتی ہے شہزادے کے لیے, اس لیے میں نے یہ انتخاب کر لیا. میں ہدیہ سماعت کرتا ہوں. زینب تمہارے حوصلے اور عزم کو سلام, زینب تمہارے حوصلے اور عزم کو سلام, منصوبہ یزید کو پھلنے نہیں دیا. زیادہ دیر میں آپ کے ساتھ رہنے والا نہیں ہوں, پھر پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی, اس لیے اس ماحول کو یادگار بنائیے اور لگے کہ ہاں بس محفل ابھی شروع ہوئی ہے. زینب تمہارے حوصلے اور عزم کو سلام, منصوبہ یزید کو پھلنے نہیں دیا, خطبوں کی رسیوں میں کیا ہے اسے اسیر. پتہ نہیں کہوں گے آپ, پتہ نہیں کہوں گے آپ, پتہ نہیں کہوں گے آپ. خطبوں کی رسیوں میں کیا ہے اسے اسیر, قاتل کو تم نے بچ کے نکلنے نہیں دیا. خطبوں کی رسیوں میں کیا ہے اسے اسیر, قاتل کو تم نے بچ کے نکل. آپ یقینی طور پہ اتنا ہی اچھا سن رہے ہیں جتنا اچھا اس وقت سنا جا سکتا ہے, اس سے اچھا نہیں سنا جا سکتا. لیکن اگر تھوڑا سا حوصلہ کر کے اس سے بہتر سن لیں گے تو مجھے تھوڑی سی شاعری کا حوصلہ مل جائے گا. ہدیہ سماعت کرتا ہوں. زینب تمہارے حوصلے اور عزم کو سلام, منصوبہ یزید کو پھلنے نہیں دیا, خطبوں کی رسیوں میں کیا ہے اسے اسیر.
قاتل کو تم نے بچ کے نکلنے نہیں دیا، کٹوا کے ہاتھ جیت لی عباس نے فرات۔ بہت شکریہ۔ کٹوا کے ہاتھ جیت لی عباس نے فرات، فوج ستم کو ہاتھ بھی ملنے نہیں دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی تمام محبتوں کی نظر یہ شعر کرتا گا۔ کٹوا کے ہاتھ جیت لی عباس نے فرات، فوج ستم کو ہاتھ بھی ملنے نہیں دیا۔ ایک ہوتا ہے ایکشن اور ایک ہوتا ہے اس ایکشن کا ری ایکشن۔ ایکشن کا ری ایکشن کتنا کوئک ہو سکتا ہے، کتنا جسٹ ہو سکتا ہے، وہ منظر پیش کرتا ہوں، پسند خاطر ہو تو وہ ماحول دیجیے گا جس کو ڈھونڈ رہا ہوں میں۔ کٹوا کے ہاتھ جیت لی عباس نے فرات، فوج ستم کو ہاتھ بھی ملنے نہیں دیا۔ داد دے رہا ہے، ہونا کیا ہے؟ کٹوا کے ہاتھ جیت لی عباس نے فرات، فوج ستم کو ہاتھ بھی ملنے نہیں دیا۔ تیر آیا اس طرف تو تبسم ادھر گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیر آیا اس طرف، تیر آیا اس طرف، تیر آیا اس طرف تو تبسم ادھر گیا۔ اصغر نے ہرملا کو سنبھلنے نہیں دیا۔ تو تبسم ادھر گیا، اصغر نے ہرملا کو سنبھلنے نہیں دیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں یہاں سے مطلع اور دو چار شعر پڑھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عبادت دوسری عبادت سے انہی مصروں میں مربوط ہو جائے گی، تو اس کیفیت سے سنیے گا جو سننے کا حق ہے۔ میں مطلع گزارش کرتا ہوں۔ قیامت تک علی کے لال کی پہچان باقی ہے، قیامت تک علی کے لال کی پہچان باقی ہے۔ زمانہ لاکھ دشمن ہے مگر ایمان باقی ہے۔ ہلکے سے پڑھ دیا کروں تو ہلکے میں مت لیا کریے۔ اب میرا نام فخری ہے، میں داد کے بغیر مصرع آگے نہیں بڑھاتا ہوں، میری کیفیت ہے، میں کیا کروں، میری بھی مجبوری ہے۔ کچھ اپنے اپنے قانون ہوتے ہیں۔ کبھی کچھ لوگ یہ طے کر کے بیٹھ جاتے ہیں مسالہ وسالہ کھا کے کہ آج داد دینی نہیں ہے، اور میں نے بھی طے کر رکھا کہ اگر مسالہ منہ میں سے نکلوا کے داد نہ دی تو پھر فخری نام نہیں۔ قیامت تک علی کے لال کی پہچان باقی ہے، قیامت تک علی کے لال کی پہچان باقی ہے۔ زمانہ لاکھ دشمن ہے مگر ایمان باقی ہے۔ جو ساری زندگی کھاتا رہا سوکھی ہوئی روٹی، اسی انسان کے بیٹے کا دسترخوان باقی ہے۔ حسین یا علی مولا حسین، دم دما دم دم حسین یا علی مولا حسین، دم دما دم دم حسین یا علی مولا حسین۔ نعرہ حیدری۔ قیامت تک علی کے لال کی پہچان باقی ہے، زمانہ لاکھ دشمن ہے مگر ایمان باقی ہے۔ جو ساری زندگی کھاتا رہا سوکھی ہوئی روٹی، اسی انسان کے بیٹے کا دسترخوان باقی ہے۔ مساجد کے مناروں پر، مصلوں کی قطاروں پر، مساجد کے مناروں پر، مصلوں کی قطاروں پر ابو طالب تمہاری نسل کا احسان باقی ہے۔ مساجد کے مناروں پر، مصلوں کی قطاروں پر، مساجد کے مناروں پر
اب میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں، زندگی کی کچھ قیمتی شاعری ہے، اس کا حصہ ہے یہ شاعری، آپ کیسے سنتے یہ آپ کا اپنا پارٹ ہے۔ میں پورے خلوص سے یقینی طور پہ قرطاس کربلائی اور بھائی اعظم سلطان پوری اس بات کے گواہ ہیں کہ میں 10,000 کے مجمع میں بھی اسی خلوص سے پڑھتا ہوں جتنا اس وقت پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ آپ کا اپنا پارٹ ہے، کیسے سنتے ہیں، بہت اچھا سن رہے ہیں، کوئی شکایت بھی نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا اور قریب ہو کے سنیں گے تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ مساجد کے مناروں پر، مسلوں کی قطاروں پر ابو طالب تمہاری نسل کا احسان باقی ہے، ادھر جب آ گیا حر جنگ اسی دم جیت لی ہم نے۔ آئیے گا، ایسا نہ لگے محفل ختم ہو رہی ہے، محفل شروع ہو رہی ہے۔ ادھر جب آ گیا، بات مکمل ہو چکی ہے، جب سارا کام ہو گیا تو باقی کیا ہے؟ میں باقی بتاتا ہوں کیا ہے۔ جنگ جیت لی، کام مکمل ہو گیا تو باقی کیا رہا؟ ادھر جب آ گیا حر، ذرا غور کیجئے گا، اتنی بات میں نے کہیں نہیں بولی، اور ایک دو ہی جگہ پڑھیں یہ شعر میں نے ابھی، بالکل تازہ شاعری ہے یہ۔ ادھر جب آ گیا حر جنگ اسی دم جیت لی ہم نے۔ مولانا صاحب آپ تو خطیب بھی ہیں دونوں لوگ، کتابت کیا کہہ رہی ہے؟ جب جنگ جیت لی تو باقی کیا رہ گیا؟ باقی کیا ہے؟ میں مصرع پڑھتا ہوں، کیا باقی ہے؟ ادھر جب آ گیا حر جنگ اسی دم جیت لی ہم نے، لبے بے شیر سے بس فتح کا اعلان باقی ہے۔ ادھر جب آ گیا حر، سبحان اللہ، ادھر جب آ گیا حر جنگ اسی دم جیت لی ہم نے، لبے بے شیر سے بس فتح کا اعلان باقی ہے۔ ابھی مقتل میں قاسم آئے ہیں، عباس آئیں گے۔ ابھی مقتل میں قاسم آئے ہیں، عباس آئیں گے۔ ابھی طوفان کی تمہید ہے، طوفان ادھر جب آ گیا حر جنگ اسی دم جیت لی ہم نے، لبے بے شیر سے بس فتح کا اعلان باقی ہے۔ ابھی مقتل میں قاسم آئے ہیں، عباس آئیں گے۔ ابھی طوفان کی تمہید ہے، طوفان باقی ہے۔ خوشی کیسے منائیں گے بھلا شبیر کے قاتل، خوشی کیسے منائیں گے بھلا شبیر کے قاتل۔ ابھی موجود ہیں سجاد اور قرآن باقی ہے، خوشی کیسے منائیں گے بھلا شبیر کے قاتل۔ ابھی موجود ہیں سجاد اور قرآن باقی ہے۔ ایک عجیب منزل تک لانا ہے، آپ کیسے آتے ہیں وہاں تک یہ آپ جانیے گا۔ خوشی کیسے منائیں گے بھلا شبیر کے قاتل، ابھی موجود ہیں سجاد اور قرآن باقی ہے۔ ستم سے کہتی ہے رفتار یہ عابد کے قدموں کی، ستم سے کہتی ہے رفتار یہ عابد کے قدموں کی۔ ابھی زندہ، ابھی میں، اب درود پڑھیں آپ۔ خوشی کیسے منائیں گے بھلا شبیر کے قاتل، ابھی موجود ہیں سجاد اور قرآن باقی ہے۔ ستم سے کہتی ہے رفتار یہ عابد کے قدموں کی، ابھی دربار جیتا ہے، ابھی زندان باقی ہے۔ ستم سے کہتی ہے رفتار یہ عابد کے قدموں کی، ابھی دربار جیتا ہے، ابھی زندان باقی ہے۔ کہ میرا بھائی کوئی نعرہ لگا دے تو میں شعر پڑھتا ہوں۔
کیسے منائیں گے بھلا شبیر کے قاتل، ابھی موجود ہیں سجاد۔ دو شعر آپ کے جشن کے اور اس کے بعد مختہ۔ آج کے عدم یہ آخری گفتگو، انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوگی تو تب تک کے لیے یہ گفتگو ملتوی۔ خوشی کیسے منائیں گے بھلا شبیر کے قاتل، ابھی موجود ہیں سجاد اور قرآن باقی ہے۔ ستم سے کہتی ہے رفتار یہ عابد کے قدموں کی، ابھی دربار جیتا ہے ابھی زندان باقی ہے۔ عریضوں سے یہ ثابت ہے کہ لاوارث نہیں ہیں ہم۔ لگے محفل شروع ہو رہی ہے، یہ لگے محفل شروع ہو رہی ہے۔ ستم سے کہتی ہے رفتار یہ عابد کے قدموں کی، ابھی دربار جیتا ہے ابھی زندان باقی ہے۔ عریضوں سے یہ ثابت ہے کہ لاوارث نہیں ہیں ہم، ہمارا اور ہماری قوم کا سلطان باقی ہے۔ عریضوں سے یہ ثابت ہے کہ لاوارث نہیں ہیں ہم، ہمارا اور ہماری قوم کا سلطان باقی ہے۔ ابھی پردے سے نکلا ہی کہاں ہے آخری حیدر، ابھی پردے سے نکلا ہی کہاں ہے آخری حیدر، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ ابھی پردے سے نکلا ہی کہاں ہے آخری حیدر، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ یہ مقطع بھی ہدیہ سماعت کرتا ہوں اور مجھے لگ رہا ٹائم بچ رہا دو شعر کا، وہ عبادت جب تک مربوط نہیں ہوگی تب تک بات مکمل نہیں ہوگی۔ ابھی پردے سے نکلا ہی کہاں ہے آخری حیدر، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ کسی لہجے سے ہم مرعوب ہوتے ہی نہیں فخری، کسی لہجے سے ہم مرعوب ہوتے ہی نہیں فخری، کسی لہجے سے ہم مرعوب ہوتے ہی نہیں فخری، ہمارے حافظے میں میر کا دیوان باقی ہے۔ کسی لہجے سے ہم مرعوب ہوتے ہی نہیں فخری۔ کسی لہجے سے ہم مرعوب ہوتے ہی نہیں فخری۔ میں پڑھ دیتا ہوں۔ آنکھوں میں لیے حسرت دیدار عریضہ، آنکھوں میں لیے حسرت دیدار عریضہ، خضرا میں پہنچنے کو ہے تیار عریضہ۔ یہ شوق زیارت میں بہت آگے ہے مجھ سے، سبحان اللہ، یہ شوق زیارت میں بہت آگے ہے مجھ سے، اس پار اگر میں ہوں تو اس پار عریضہ۔ یہ شوق زیارت میں بہت آگے ہے مجھ سے، اس پار اگر میں ہوں تو اس پار عریضہ۔ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے جذبات کی رو میں، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے جذبات کی رو میں، موجوں سے سوا رکھتا ہے رفتار عریضہ۔ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے جذبات کی رو میں، موجوں سے سوا رکھتا ہے رفتار عریضہ۔ ہر حال میں منزل پہ پہنچ کر ہی رکے گا، ہر حال میں منزل پہ پہنچ کر ہی رکے گا، ہے معتقد عابد بیمار عریضہ۔ ہر حال میں منزل پہ پہنچ کر ہی رکے گا، ہے معتقد عابد بیمار عریضہ، ہے معتقد عابد بیمار عریضہ۔ ایک بوند بھی، ذرا طاقت جٹا لوں یہ شعر پڑھنے کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد
منزل پہ پہنچ کر ہی رکے گا، ہے معتقد عابد بیمار عریضہ، ایک بوند بھی پیتا نہیں دریاؤں کا پانی، ایک بوند بھی پیتا نہیں دریاؤں کا پانی، پیاسوں کے قبیلے کا وفادار، کے قبیلے کا وفادار عریض، ایک بوند بھی پیتا نہیں دریاؤں کا پانی، پیاسوں کے قبیلے کا وفادار عریضہ۔ یہ سوچ کے ڈوبا ہوں عریضے کے بجائے، ایک بار ٹرائی کر کے دیکھیے، یہ سوچ کے ڈوبا ہوں عریضے کے بجائے، سینے سے لگا لیتے ہیں سرکار عریضہ، یہ سوچ کے ڈوبا ہوں عریضے کے بجائے، سینے سے لگا لیتے ہیں سرکار عریضہ۔ مٹ گئے حلق پہ تلوار چلانے والے، مٹ گئے حلق پہ تلوار چلانے والے، اب بھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والے، جان پر کھیل کے ہم کرب و بلا ہو آئے، دیکھتے رہ گئے بارود بچھانے والے، جان پر کھیل کے ہم کرب و بلا ہو آئے، دیکھتے رہ گئے بارود بچھانے والے، کس میں ہمت ہے جو سجاد کو مجبور کہے، کس میں ہمت ہے جو سجاد کو مجبور کہے، یہ ہے مختار کو مختار بنانے والے، کس میں ہمت ہے جو سجاد کو مجبور کہے، یہ ہے مختار کو مختار بنانے والے، بے دھڑک لاؤ یزیدوں میں محرم کا جلوس، ختم ہو رہی ہے، یہ لگے شروع ہوئی ہے، بے دھڑک لاؤ یزیدوں میں محرم کا جلوس، پردہ غیب میں بیٹھے ہیں بچانے آئیے حضرات، آپ حضرات جہاں بیٹھے ہیں میں بیٹھ کے صرف ایک پیغام سن لیں، تو آئیے اگلے سال کے لیے محفل ملتوی ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی و حافظ و قائد و ناصر ودلیل و معین حتی تسکنہ ورزقہ طوع و تمتعو فیہا طویلا مع السلام۔